میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی۔ مجھے بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس روڈ پر دو سگی بہنیں جا رہی ہوں، دو سگی سسٹر جا رہی ہوں، دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 20 سال ہو، ان دونوں سگی بہنوں میں، ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برقع اوڑے ہوئے ہو، نقاب لگائے ہوئے ہو، ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو، پیروں میں ساکس ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو، یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے، اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے، اس کی بہن ہے، وہ جینز پہنے ہوئے ہے، وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے کہ جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا، ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچورے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہے تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری چیز، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو، اتنے گاڑھے کپڑے پہنو، اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا، تمہارے شریر کا، تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے۔ تیسری چیز، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن گھر میں لگائیے، اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے۔ جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت۔ اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی، سور کی چربی آتی تھی، لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں، اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے
इजरायली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़स्तातरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़स्तातरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू, इस्तातरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्तातरत, जिसके अंदर तलबे माखज पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए, पहले औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्तातरत बाब इस्तिफाल में तलबे माखज, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उठती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है, लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे, अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा, आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, हट बड़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फार्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फार्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है।
استطاعت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, سب ہے, لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی. اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا, کینسل کرنا پڑے گا. صاحب وہ تو استطاعت ہے, پیسے والی ہے, اس کے اوپر تو حج فرض ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا, اس کا باپ نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے. اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے, خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے, صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے, سارے ارکان بھی کر لیتی ہے, لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے. وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا, بلکہ الٹا گناہ پڑے گا, الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا. اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا, اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا, کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے. میری بہنوں, حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے, جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے, جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو, ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو, تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو, اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو. یہ کلیجہ ہے تمہارا. شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے. اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ, اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ, بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ. اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے, اکیلے میں نہ ملے, الا کان ثالثہما الشیطان, اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے, راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا, ادھر آؤ. وہ دونوں انصاری قریب آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا, اے نوجوانوں, یہ دونوں میری بیوی ہیں, یہ دونوں میری وائفز ہیں, یہ دونوں میری بیویاں ہیں. ان نوجوانوں نے کہا, اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں, آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا, یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں, اپنی پتنیوں سے, اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتی ہو؟ میرے بھائیوں, یقین مانیے, بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار.